فٹ پاتھ پر بکھری کتابوں میں گاہے ایسی کتابیں بھی مل جاتی ہیں جو نامور اہل قلم نے قریبی احباب کو دستخطوں کے ساتھ نظر کی ہوتی ہیں۔ کون کہہ سکتا تھا کہ ایک روز یہ قیمتی نذرانے اس طرح فٹ پاتھ کی نظر ہو جائیں گے۔ جی، مجھے یہاں سے اقبال کی 2 کتابیں ملیں جو ان پہ اقبال کے اپنے دستخط ہیں، اور یہ ایک زبور عجم ہے اور دوسری بال جبریل ہے۔ اور بال جبریل جس شخص کو پیش کی گئی وہ شیخ عظیم اللہ تھے، اور انہوں نے اقبال کی وفات پہ ایک مضمون لکھا اور اس میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ اقبال اپنی ہر کتاب اپنے دستخطوں سے انہیں دیتے تھے، اور انہوں نے اس میں یہ تعریف کیا کہ میں نے انہیں حرز جاں بنا کے رکھا تھا۔ لیکن یہ آپ کہہ لیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کتاب ان کے گھر سے نکلی، فٹ پاتھ پہ آئی، اور میں نے فٹ پاتھ سے وہ کتاب خریدی۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کسی مصنف نے کسی کو دی کتاب اور وہ خود ادھر آ گیا، تو اس نے دیکھا کہ اس کی کتاب جو ہے وہ وہاں پڑی ہوئی ہے، تو اسے بڑا افسوس ہوا کہ بھئی میں نے تو اسے محبت سے کتاب دی تھی، اس نے آگے یہ فٹ پاتھ والوں کو دے دی ہے۔ پرانی کتابوں سے کبھی کبھار طے کیے ہوئے خطوط بھی نکل آتے ہیں جو گزرے وقتوں کی یاد دلاتے ہیں۔ اس میں نے دیکھا یہ چٹھی نکلی ہے، یہ چٹھی میں اس نے لکھا ہے، کسی خاتون ہے کنیز، انہوں نے لکھا ہے ڈیئر نوید السلام علیکم، یہ کتاب میں بھیج رہی ہوں، یہ کافی مہنگی ہے اس لیے کہ یہ 20 روپے میں ملی ہے، مگر مجھے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنے روپے خرچ کیے جائیں، تم پڑھ کے واپس کر دینا، تو لائبریری میں رکھی جا سکتی ہے۔ اس وقت اس کی قیمت جب یہ چھپی تھی 30 روپے تھی، تو اس خاتون نے یہ 20 روپے میں خریدی۔ پرانی کتاب کی قیمت طے کرنے کا معاملہ بھی کم اہم نہیں، پرانی کتاب کی طرح اس کی قیمت بھی پرانی ہو چکی ہوتی ہے، تاہم عام طور پر پرانی کتاب کی نئی قیمت کا تعین باہمی افہام و تفہیم سے کر لیا جاتا ہے۔ کہ ایک تو وہ سن ضرور دیکھتے ہیں، اس سے بھی انہیں کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ کتابیں خریدنے والے ہیں، بعض اوقات ان سے بھی وہ پوچھ لیتے ہیں کہ جی یہ کتاب کس طرح کی ہے، یا ہم سے بعض اوقات ایک آدمی سے قیمت ضرور لگواتے ہیں کہ اگر یہ بندہ اتنی قیمت دیتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ کتاب اس لیول کی ہے۔ وہ جتنی زیادہ پرانی ضخیم کتاب ہوتی ہے اتنی قیمت اس کی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ قیمت یہ ہوتا ہے کہ کتاب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی ویلیو کیا ہے اس وقت، اور مارکیٹ میں یہ مل رہی ہے نہیں مل رہی، اس حساب سے کتاب کی خریدنے کی قیمت تعین کرتے ہیں اور اسی حساب سے بیچنے کی کرتے ہیں۔ ٹی وی اور انٹرنیٹ نے جہاں کتب بینی کے رجحان کو نمایاں طور پر کم کیا ہے، وہاں پرانی کتابوں کے کاروبار کو بھی متاثر کیا ہے۔ پرانی کتابوں کے کاروبار کا تو انحصار ہی ذوق مطالعہ پر ہے۔ اس کاروبار پر بھی بہت اثر پڑا ہے، اب وہ اتنی زیادہ بکری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کتاب ہی ہے۔ وہ جو ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے اس کے مقابلے پر کتاب جو اصل کتاب ہے اس کی اپنی ایک ورتھ ہے، افادیت ہے، تو اس لیے اب بھی لوگ کتابیں خریدتے تو ہیں، لیکن وہ گرمی اس بازار میں نہیں رہی۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ موسم کی گرمی سردی سے بھی یہ کاروبار مندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جسے کہا جاتا ہے نا ہوائی روزی، یہ اس قسم کا ہی کاروبار ہے کہ بعض اوقات اب یہ گرمیاں آ جائیں گی، بہت شدید گرمی کے موسم میں کتاب خریدنے والا بھی نہیں نکلتا۔ 5-4 ماہ تو سال میں ضرور ایسے آتے ہیں جب ان کا بالکل کاروبار مندہ پڑ جاتا ہے۔ شائقین کتب اور اہل علم عرصہ دراز سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ لاہور کے فٹ پاتھ کتاب میلے کے لیے 4 دیواری نہیں تو کم از کم ایک دن کے لیے کوئی صاف ستھری جگہ ہی مخصوص کر دی جائے۔ تاہم ماضی کی حکومتوں کی طرح موجودہ حکومت بھی اس مطالبے کو درخور اعتنا نہیں سمجھ رہی۔ یہ تو کئی بار تجاویز آئیں کہ بک سٹریٹ بن رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن وہ تجاویز سے آگے بات نہیں بنتی۔ بک سٹریٹ کا جو نا ہمارا بڑی دیر سے مطالبہ چل رہا تھا، ڈی سی او سلطان صاحب ہوتے تھے اس وقت، لیکن جب سے وہ چلے گئے ہیں اس وقت سے خاموشی ہے، اب تک کسی نے پوچھا نہیں ہمیں۔ یہ اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ کرے، ہمیں بھی جس طرح یہ اتوار بازار وغیرہ میں یا دکانیں ہوتی ہیں، اسٹال لگتے ہیں، ہمیں بھی اگر کوئی جگہ دی جائے تو بہت اچھی مارکیٹ کتابوں کی بن سکتی ہے اس میں۔ میں ارباب اختیار سے یہ ضرور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس طرف توجہ دیں اور ایک جگہ کوئی مارکیٹ بنا دیں اور ان لوگوں کو کچھ فیسیلیٹیٹ کر لیں۔ لیکن میں پھر یہ بھی سوچتا ہوں کہ پھر بھی فٹ پاتھ سے کاروبار ختم نہیں ہوگا،
क्योंकि सब लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते। कई दफ़ा उनमें से बेचारे ख़रीदते भी हैं, कोई बड़ी दुकान हिम्मत करके किराए पे लेते भी हैं, लेकिन वो फिर किराए नहीं दिए जा सकते, इसलिए फिर वो फुटपाथ पे ही आ जाते हैं। किताब और इल्म लाजिम व मुलजूम है। किताब नई हो या पुरानी, हमेशा से इल्म के हुसूल का सबसे मौसर जरिया तस्लीम की जाती है। जो कौमें किताब की हुर्मत का पास नहीं कर सकती, एक वक्त आता है इल्म भी उन कौमों से रूठ जाता है। कहते हैं पुरानी किताब एक रोमान की तरह होती है, और रोमान की जगह इंसान का दिल है, फुटपाथ नहीं।